الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد. حج کے فضائل و مسائل کے تعلق سے دروس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. آج انشاءاللہ ہم عمرہ کے شرعی حکم سے متعلق گفتگو کریں گے اور اس سوال کا جواب بھی دیں گے کہ سال میں کتنی بار عمرہ کیا جا سکتا ہے، کب عمرہ کرنا چاہیے اور کب عمرہ نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک عمرہ کے شرعی حکم کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں انشاءاللہ صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح سے زندگی میں ایک بار حج فرض ہے اسی طرح سے زندگی میں ایک بار عمرہ فرض ہے. شافعی مذہب میں یہی ظاہری روایت ہے اور حنابلہ کے یہاں بھی، ظاہریہ کے یہاں بھی، سلف کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے اور اہل علم کی اکثریت سے یہی بات منقول ہے. امام شنقیطی اور معاصرین میں سے شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ کا یہی اختیار ہے. تو اس طرح سے عمرہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، یہ اس کا شرعی حکم ہے. دلائل کیا ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کی خاطر مکمل کرو. وجہ استدلال کیا ہے؟ وجہ استدلال یہ ہے کہ یہ حج کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا ہے. عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا ہے، جس کو دلیل اقتران کہتے ہیں. یعنی اہل علم کا کہنا ہے کہ حج کی فرضیت پر اہل علم کا اجماع ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دلیل اقتران کی بنیاد پر اسے لازم قرار دیا ہے. ان کا قول منقول ہے، کہتے ہیں واللہ انہا لقرینتها فی کتاب اللہ عز وجل وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. یہ امام ابن حزم نے محلہ میں ذکر کیا ہے. ابن عباس یرا هذا النص موجبا لکونها فرضا کالحج. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس نص کو، قرآن پاک کی اس آیت کے ذریعے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں جب عمرہ کو حج کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا گیا ہے تو عمرہ کا بھی وہی حکم ہے جو حج کا حکم ہے. یعنی حج جس طرح سے زندگی میں ایک بار فرض ہے اسی طرح سے عمرہ بھی زندگی میں ایک بار فرض ہے. اسی طرح سے دوسرا وجہ استدلال یہ ہے کہ یہاں اقیمو کے معنی میں آیا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اے اقیم الحج والعمرة للہ، جیسے کہ دوسری آیت میں اس معنی میں اتمام کا لفظ اقامت کے معنی میں یا اقیمو کا لفظ اتمام کے معنی میں آیا ہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یعنی فَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ. تو جس طرح سے وہاں اتمو کے معنی میں آیا ہے اس طرح سے اتمو یہاں پر اقیمو کے معنی میں آیا ہے، کیونکہ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے بدل میں آتے ہیں. سعید بن جبیر اور عطا رحمہم اللہ سے یہ تفسیر مروی ہے. تو یہ تو دلیل رہی قرآن پاک کی، اور حدیث سے بھی اس کے بعض دلائل ہیں. اس سلسلے میں ابو رزین کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج والعمرة ولا الظعن، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بوڑھے آدمی ہیں جو سفر نہیں کر سکتے، حج اور عمرہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احجج عن ابیک واعتمر، اپنے والد کی جانب سے حج کرو اور عمرہ کرو. یہ روایت سنن ابی داؤد میں 1810 نمبر پر اور انہیں کے الفاظ ہیں. سنن ترمذی میں 930 نمبر پر، سنن نسائی میں 2621 نمبر پر، سنن ابن ماجہ میں 2906 نمبر پر، اور اسی طرح سے امام احمد نے اسے روایت کیا، امام بیہقی نے روایت کیا. اور امام بیہقی فرماتے ہیں لا اعلم فی ایجاب العمرۃ حدیثا اجود من هذا ولا اصح منه، کہ عمرہ کی فرضیت سے متعلق اس سے بہتر
اور اس سے زیادہ صحیح حدیث مجھے اور کوئی معلوم نہیں، اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی باپ کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے حج بھی کرو اور اپنے والد کی طرف سے عمرہ بھی کرو، تو حج عمرہ دونوں کا حکم دیا، گویا دونوں فرض ہیں۔ اس طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی اس کی دلیل ہے، کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ علی النساء جہاد، میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتوں پر، خواتین پر جہاد فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرہ، ہاں عورتوں پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں لڑائی اور معرکہ آرائی نہیں ہے، اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2901 نمبر پر، مسند احمد میں 25361 نمبر پر ہے، اور اسی طرح سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورتوں پر وہ جہاد فرض ہے جس میں لڑائی نہیں ہے، اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ عمرہ کا ذکر کیا اور فرض کے سیاق میں ذکر کیا کہ یہ فرض ہے۔ وجہ استدلال ظاہر ہے کہ علیہن کہہ کر کے وجوب کی بات بتائی گئی، جیسا کہ اصول فقہ کے علماء نے اسے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں ایک روایت اور بھی ہے، اور جسے امام ابو داؤد نے 1799 نمبر پر روایت کیا ہے، اور امام نسائی نے 2719 نمبر پر روایت کیا ہے۔ صبی ابن معبد کہتے ہیں کنت رجلا اعرابیا نصرانیا، میں ایک بدو آدمی تھا اور نصرانی تھا، فاسلمت، میں مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد میں اپنے خاندان کے ایک شخص کے پاس آیا جس کا نام حزیم ابن سرملہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے شخص، میں جہاد کا بڑا حریص ہوں اور مجھ پر حج و عمرہ بھی فرض ہے، اب میں کیا کروں؟ کیسے جہاد بھی کروں اور حج و عمرہ بھی کروں؟ اور کیا میں حج و عمرہ کو ایک ہی سفر میں اکٹھا کر سکتا ہوں؟ یعنی جاؤں پہلے عمرہ کروں اس کے بعد حج کروں، تو کیسے میں دونوں کو ایک ساتھ کر لوں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لو، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں قربانی میسر کیا ہو اسے ذبح کر دو۔ یہی حج تمتع ہے کہ جس کے آدمی عمرہ کرتا ہے، پھر احرام کھول دیتا ہے، پھر حج کر لیتا ہے، اور اس کے بعد میں ایک قربانی کرتا ہے، یا حج قران ہے کہ جس میں حج و عمرہ ایک ساتھ کرتا ہے اور قربانی کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں فَأَحْلَلْتُ بِهِمَا جَمِيعًا، تو میں نے حج و عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ تلبیہ پکارا۔ جب میں عذیب آیا تو مجھ سے ایک شخص سلمان ابن ربیعہ نے اور ایسے ہی زید ابن سوحان نے ملاقات کی، اور مجھے سنا کہ میں حج و عمرہ دونوں کے لیے لبیک پکار رہا ہوں، اور دونوں کا میں نے دونوں کی نیت کر رکھی ہے، دونوں کے لیے احرام باندھ رکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے اونٹ سے بھی زیادہ ناسمجھ ہے، ما ھذا بافقہ من بعیرہ، یہ اپنے اونٹ سے بھی زیادہ ناسمجھ ہے، یعنی حج و عمرہ ایک ہی سفر میں دونوں کا احرام باندھ لیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے میرے اوپر پہاڑ گر پڑا ہو، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، نیا مسلمان ہوا اور مجھے جو معلوم ہوا اس کے مطابق میں عمل کر رہا تھا۔ تو میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا یا امیر المؤمنین انی کنت رجلا اعرابیا نصرانیا وانی اسلمت وانا حریص علی الجہاد وانی وجدت الحج والعمرة مکتوبین علی فأتيت رجلا من قومی فقال لی اجمعهما واذبح ما تيسر من الهدی وانی احللت بهما جميعا۔ کہنے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پورا ماجرا سنایا، اور میں نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، اے امیر المؤمنین، میں ایک بدو آدمی نصرانی تھا اور مسلمان ہو گیا، اور میں جہاد کا حریص ہوں، میں نے دیکھا کہ مجھ پر حج اور عمرہ دونوں فرض ہے، میں کیا کروں؟ میں اپنے قوم کے ایک شخص کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تو اس نے کہا دونوں کو ایک ساتھ کر لو، حج و عمرہ ایک ساتھ کر لو، اور تمہیں جو قربانی میسر ہوگی وہ قربانی کر لینا،
چنانچہ میں نے حج و عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا ہدیت لسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہدایت مل گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہدایت مل گئی۔ حج و عمرہ کو دونوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک سفر میں کیا۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ بہت سارے اہل علم نے اس کے حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، قابل قبول قرار دیا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حج و عمرہ دونوں فرض ہے اور دونوں کو ایک سفر میں جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو رہا پہلا مسئلہ کہ عمرہ کا شرعی حکم کیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم عمرہ کے وقت کے سلسلے میں کہ عمرہ کب کرنا چاہیے اور کیا عمرہ ایک سال میں کئی بار کیا جا سکتا ہے، بار بار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص حج نہ کر رہا ہو، حج کے اعمال میں لگا ہوا نہ ہو، تو وہ شخص عمرہ کر سکتا ہے سال کے کسی بھی وقت میں۔ یعنی جو آدمی حج کر رہا ہے تو بیک وقت حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کیسے کرے گا؟ حج کے لیے وقوف عرفہ میں ٹھہرا ہوا ہے تو اس وقت عرفہ کا عمل چھوڑ کر کے وہ عمرہ کرنے نہیں آئے گا۔ مزدلفہ میں رات گزار رہا ہے تو وہ چھوڑ کے عمرہ کرنے نہیں آئے گا۔ تو جو حج کے اعمال انجام دے رہا ہے وہ تو عمرہ نہیں کرے گا، لیکن جو لوگ ان کے علاوہ ہیں وہ سال کے جس وقت بھی جب بھی عمرہ کرنا چاہیں تو وہ عمرہ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور اس کی دلیل اجماع امت ہے۔ امام ابن رشد نے بدایت المجتہد میں ذکر کیا ہے وَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِهَا فِي كُلِّ أَوْقَاتِ السَّنَةِ۔ جہاں تک عمرہ کا معاملہ ہے تو علماء سال کے تمام اوقات میں اس کے جائز ہونے پر متفق ہیں۔ اور ایسے ہی امام نووی شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں وفی هذا الحدیث جواز العمرۃ فی اشہر الحج وهو مجمع علیہ۔ اس حدیث میں ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں حج کے مہینوں میں عمرہ کے جواز کا ثبوت ملتا ہے اور یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اور یہی بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں واتفقوا علی جوازها فی جمیع الایام لمن لم یکن متلبسا باعمال الحج الا ما نقل عن الحنفیہ انه یکرہ فی یوم عرفہ ویوم النحر وایام التشریق۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ سال کے تمام دنوں میں عمرہ کرنا جائز ہے سوائے اس شخص کے جو کہ حج کے اعمال کی انجام دہی میں لگا ہوا ہو۔ البتہ حنفیہ سے یہ بات منقول ہے کہ عرفہ والے دن اور یوم النحر یعنی ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 کو عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ ان کی طرف سے یہ بات ذکر کی جاتی ہے، لیکن درست بات اس کے خلاف ہے۔ درست بات یہ ہے کہ ہمیشہ عمرہ کرنا جائز ہے اور اس کی کوئی ان دنوں میں عمرہ کے مکروہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو رہا کہ عمرہ کا وقت کیا ہے۔ اب کیا ایک سال میں کئی عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک سال میں بار بار عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک سال میں بار بار عمرہ کیا جا سکتا ہے، کئی عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی جمہور کا مذہب ہے، حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ، مالکیہ اور سلف کی ایک جماعت کا یہی قول ہے کہ ایک سال میں بار بار عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، انس ابن مالک، عائشہ رضی اللہ عنہا، عطا، طاؤس، اکرمہ، یہ سب سے یہ بات منقول ہے کہ ایک سال میں بار بار عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث کے جب ہم دلائل دیکھتے ہیں تو صحیح بخاری میں 1773 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1349 نمبر پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے
اور حج مقبول کا بدلہ جنت سے کم کوئی چیز نہیں۔ تو اس میں وجہ استدلال یہ ہے کہ حج و عمرہ کے تکرار کی اس میں بات کہی گئی ہے۔ اگر جو ہے حج اور عمرہ ایک ہی انداز کا ہوتا، یعنی حج بھی زندگی میں ایک بار اور سال میں ایک ہی بار کر سکتے اور عمرہ بھی سال میں ایک بار کر سکتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے عمرہ کو الگ اور حج کو الگ نہیں بیان کرتے۔ آپ نے کہا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ تو آپ نے حج کا مسئلہ الگ بیان کیا، عمرہ کا مسئلہ الگ بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں دو چیزیں ہیں، عمرہ بار بار کیا جا سکتا ہے، حج کے مہینے متعین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تفریق نہیں فرماتے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں یہ طریقہ استدلال اس طرح سے استدلال کر کے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث کی ایک ہی مہینے میں انہوں نے دو بار عمرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ ایک عمرہ وہ تھا جو ان کے حج قران کے ساتھ تھا، اور دوسرا عمرہ وہ تھا تو جو حج کے بعد انہوں نے کیا۔ تو اس طرح سے آپ اس کے لیے صحیح بخاری 1561 نمبر اور صحیح مسلم 1211 نمبر حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ہی مہینے میں 2 عمرہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بار بار عمرہ کیا جا سکتا ہے اور بار بار عمرہ کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔